السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں آج جو میرے مہمان ہیں وہ عام مہمانوں کی طرح پریشان ہیں, مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی پرابلم لے کے آئے ہیں, تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے, اپنے بارے میں بتائیں. یہ کیا سوال کیا آپ نے, کیا ہو رہا ہے؟ نہیں آج کل نہیں یہ کیا سوال, کیا ہے سوال ہوتا ہے آپ کیسے ہیں, کیا نام ہے آپ کا, کیا کرتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے, یہ عام زبان ہے اس طرح. نہیں یہ کیا بات ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا مطلب ہے, کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا وہی پوچھ رہے ہیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے. آپ میری بات کو غور سے سنیں. ایک منٹ, مجھے جو ٹھنڈا ہو جانے دے دماغ کو. ہاں مطلب اب بتائیں. ایک تو اللہ میاں ہر ایک کو برابر نہیں بناتا. صحیح بات ہے. بہت سو کو کم قد دیتا ہے. اگر پرسنل ہوئے نا پروگرام میں, نہیں جو بھی پرسنل ہوتا ہے میں اتر جاتا ہوں ہاتھے سے. اس سے زیادہ کیا اتریں گے؟ ہاتھے سے اکھڑ جاتا ہوں میں. مگر یہ کہ ایک تو اللہ میاں نے آپ کو قد کو یہ تمہاری پرابلم نہیں ہے, یہ تمہاری پرابلم اس پہ سے آپ نہیں, یہ بال ایسے بنا تمہاری کے پرابلم نہیں ہے. یہ میں نے یہ گیا تھا کلر کرانے, پہلے میں نے بلیک کرائے تھے. جیسے کسی ناچنے والی کا عقیقہ ہوا ہے اس طرح کے بال لگا کے آ گئے آپ, مگر اس کے باوجود بھی میں چپ ہوں, تمیز سے بات کر رہا ہوں. عقیقے کے بعد کی جو حالت ہوتی ہے بالوں کی وہ سامنے بیٹھی ہوئی, یہ رہنے دو. اب میں اکھڑ رہا ہوں ہاتھے سے. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم آ گئے ہو ذاتیات. میں بالکل تمہارے بھی بال کوئی بہت اسٹینڈرڈ کے نہیں ہے, معاف کرنا, اور ترتیب بھی نہیں ہے ان میں. یہ کم از کم پورے تو ہیں, پتہ نہیں کس کے ہیں, مگر یہ آپ سے میں نے سوال کیا کیا ہو رہا ہے. یہ تم نے مجھے یہاں بدتمیزی کرنے کے لیے بلایا ہے کہ سوال جواب کرنے کے لیے بلایا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ آرام سنیے. آرام سے سن رہا ہوں میں آپ میرے بھائی آج کل کیا ہو رہا ہے, عام سے سوال ہے. بالکل کیا ہو رہا ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں. اتنے مذاکرات صدر مشرف و بے نظیر میں نہیں ہوئے ہوں گے جتنے مذاکرات میری بیگم اور میری بیگم کے باپ یعنی میرے سسر میں ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل میں میرا سسرا جو ہے وہ رہتا ہے دبئی میں. اس کو اس سے بڑے جاہل نے وہاں پر دے دی ہے نوکری. اچانک ان کا بڑھ گیا اسٹینڈرڈ, میری ویلیو کم ہو گئی ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں مجھے پتا تھا نہیں سمجھو گے, کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. میرا سسر, غور سے سنو, اب میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا. میرا سسر یعنی کہ میری بیوی کے باپ جی وہ رہتے ہیں دبئی میں. اچھا. دبئی میں اس جاہل کو اس سے بڑے جاہل نے دے دی ہے ملازمت. ان کا دماغ ہو گیا خراب, اسٹینڈرڈ ان کا ہو گیا ہے ہائی, اور میری ویلیو ہو گئی ہے کم. تو مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا کہوں, بس ان کا کہنا یہ ہے, سسرے کا کہہ رہا ہے کہ داماد ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے, اس کو بدلو. شادی کو کتنے برس ہو گئے؟ گالی ابھی نہیں, دوسرا ہاتھ نہیں آیا ہے. ذرا وقفہ لیا کرو, اس میں 1 2 3 4 5 7 سال ہو گئے. 7 سال. تو آپ کے سسر کو 7 سال بعد معلوم ہوا کہ آپ ان کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. اب چھوڑو, منہ کھلے گا خامخواہ میرا, پھر بلا وجہ میں بات کروں گا. میں کر دیتا ہوں لیکن مجھ سے برداشت بھی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ دبئی جانے سے پہلے میرے سسرالیوں کا اسٹینڈرڈ ہم سے بھی نچلے درجے کا تھا. پوچھو کیسے؟ آپ سے بھی چھوٹا تھا؟ ہم سے بھی چھوٹے درجے کا کیسا ہوگا؟ ابھی تو نے کس لیے بلایا مجھے یہاں؟ میری بے عزتی کرنے کے لیے بلایا ہے یا مجھ سے بات کرنے کے لیے بلایا ہے؟ میں اپنے مہمان یہ میرے قد پہ کیوں جا رہے ہو تم بار بار؟ قد پہ نہیں جا رہا ہوں. تم انٹرویو قد کا کر رہے ہو یا ایک شخصیت کا کر رہے ہو؟ ایک انٹرویو تم ایک شخصیت کا کر رہے ہو یا قد کا کر رہے ہو؟ شخصیت. تو شخصیت میں قد نہیں آتا. اب میں نے یہ کہا کہ دبئی سن لو پوری بات. دبئی جانے سے پہلے میرے سسرالیوں کا اسٹینڈرڈ ہم سے بھی کم تھا. چھوٹا نہیں, کم تھا. اب پوچھو کیسے کم تھا؟ کیسے کم تھا؟ ان کی بریانی ہمارے فریج میں ہفتوں پڑا رہتی تھی. یہ تھا اسٹینڈرڈ ان کا. فریج بھی نہیں تھا؟ نہیں. اب اور منہ کھولوں گا خامخواہ. چھوڑو, اگلا سوال کرو. آپ کی بیگم کیا کہتی ہیں, کیا سوچا انہوں نے؟ کچھ نہیں سوچا. اچانک ان کو انگریزی بولنے کا ہوقہ پڑ گیا ہے, انگلش چل رہی ہے. Daddy is daddy. He is my only daddy.
جبکہ 3 بھائیوں کی شکلیں جدا جدا ہیں. محترم یہ باپ اور بیٹی کے جو آپ کی بیگم اور آپ کے سسر کے درمیان مذاکرات ہوتے کہاں ہیں؟ دبئی میں. دبئی میں؟ دبئی DUBAI دبئی. جی دبئی سمجھ گئے؟ جی جی. دبئی میں مذاکرات ہوتے ہیں. مجھ سے بغیر پوچھے 3 ہفتے کے اندر 6 دفعہ وہ دبئی جا چکی ہیں. جب بھی دفتر سے گھر واپس آؤ ملازم سے پوچھتا ہوں بھائی بیگم صاحب کہاں؟ کہ دبئی گئی ہیں. آپ نے اب کیا سوچا؟ آپ نے کیا سوچا؟ میں نے کیا سوچا ہماری روایت اور ہماری تہذیب میں بیوی بھی ایک کرسی ہے، اور انور مقصود یہ کرسی میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، ہتھے توڑ دوں گا. ہتھے بیگم کے ہتھے کیسی بات کر؟ نہیں، میں ہتھے توڑ دوں گا. آرام سے سر، آرام سے. ہتھے آرام سے نہیں توڑے جاتے. نکاح نامے میں طلاق کا حق آپ دونوں کو حاصل ہے؟ صرف اس نکاح نامے میں جس میں جو نکاح نامہ میرے پاس ہے اس میں مجھے حق حاصل ہے. مگر ایک حیرت کی بات ہے کہ جو نکاح نامے کی کاپی بیگم کے پاس ہے اس میں یہ حق اس کو بھی حاصل ہے کہ وہ طلاق دے سکے. میں تو تمہیں قسم کھا کے 100% کہتا ہوں کہ یہ ترمیم میرے سسرے نے پیسے کھلا کے کی ہے. جو نکاح نامہ آپ کے پاس ہے اس میں طلاق کا حق صرف آپ کے پاس ہے. جو نکاح نامہ آپ کی بیگم کے پاس ہے نکاح نامہ اس میں طلاق کا حق دونوں کو ہے. تو یہ بات بے معنی کی گئی ہے. ترمیم کی گئی ہے، اور ترمیم سسرے نے کروائی ہوگی. پیسے کھلا کے بڑا پیسہ آ گیا اس کے پاس. تو اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ کون؟ آپ. سب سے پہلے تو نکاح نامے کی وہ ترمیم واپس کروانی ہے مجھے، یعنی جس سے اس کو یہ حق حاصل ہو رہا ہے کہ وہ مجھے جب چاہے بدل دے. لوٹ مچیے. آپ نے اپنے سسر سے بات کی؟ ارے بے ایمان آدمی، کوئی 200 دفعہ فون کر چکا ہوں، خود ہی فون ریسیو کرتا ہے اور رانگ نمبر کہہ کے بند کر دیتا ہے. ایک بات پوچھوں؟ تو پوچھو. میں آج بہت موڈ میں ہوں، بہت غصے میں بھی ہوں، بہت موڈ میں بھی ہوں. آپ کے سسر یہ تو نہیں چاہتے کہ آپ کی بیگم کی شادی کہیں اور ہو جائے؟ 100%. بھائی آپ کے علم میں ہے کہ آپ سے طلاق دلوا کر وہ اپنی بیٹی کی شادی کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے علم میں ہے. جی. علم اگر حاصل کر لیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. جتنا علم دماغ کا ہے اس کے مطابق میں 198% تمہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے نجات دلوا کے میرا سسرا اپنی بیٹی کی شادی اپنے باس سے کرنا چاہتا ہے. باس سے. آپ کو کیسے معلوم ہے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ 100 دفعہ میرے سامنے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میری بیگم نے فون اٹھایا اور اٹھاتے ہی کہا یس باس. پھر اچانک مجھ پہ نظر پڑی اور ایک دم جھجک آئی ان کو، اور انہوں نے فون بند کر دیا اور میرے سامنے سے گنگناتی ہوئی گزر گئی. کیا گنگناتی؟ بس میرا نام عبدل ہے. ٹیون سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کہہ رہی ہیں چھوڑ عبدل کا گھر موئے پی کے نگر آج جانا پڑا ڈم بم ٹکڑ چنگ ڈم ٹکڑ چنگ.